بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویور، آج ہم آپ کے سامنے صحیح بخاری سے چند احادیث پیش کر رہے ہیں جن کا عنوان جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کمانا اور اپنی کمائی جو ہے اس کی حیثیت کا بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے حدیث رکھی جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کر کے آپ بھی اس ثواب دارین میں شامل ہو جائیں۔ اب آپ کے سامنے حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت مقدام بن معدی کرب کندی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر اور اچھا طعام کوئی بھی نہیں کھاتا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی ایک کا لکڑی چننا اور لکڑی کے گٹھے کو اپنی پشت پر اٹھا کر لانا کس سے مانگنے سے بہتر ہے، وہ اس کو دے خواہ نہ دے۔ دوستو، آپ کے سامنے دو احادیث جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں۔ امام بخاری اس میں اور بھی حدیث لے کر آئے ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز پیش نظر رہے کہ نبی علیہ السلام سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے نبی علیہ السلام تک جتنا بھی سلسلہ چلتا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کمائی کی۔ آپ علیہ السلام کا تجارت کرنا اور بچپن میں بکریاں چرانا اور جو ہے وہ ہمارے سامنے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں پر بالخصوص ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنیادی طور پر ایک بادشاہ تھے، اور بادشاہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے قومی خزانے سے پیسے نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنی ہاتھ کی کمائی کر کے اپنے کار کا نظام چلاتے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کی کمائی جو ہے کرنا کس قدر اہم ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، الکاسب و حبیب اللہ، کہ جو محنت کرنے والا آدمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیل ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کا حبیب اور دوست بن جائے۔ اس کے علاوہ دوستو، صحابہ کرام کے حوالے سے ایک امام بخاری اسی میں حدیث لے کر آئے ہیں کہ وہ اپنی محنت کی کمائی کرتے، اور ان کے چونکہ ان زمانے میں اتنی آسودگی نہیں تھی، تو وہ پسینہ ان کو اس قدر آتا تھا کہ جب نماز کے لیے یا تدریس کے لیے بیٹھتے تو ان کے کپڑوں میں وہ پسینے کی جو ہے وہ سمیل آتی تھی، لہٰذا ان سے کہا جاتا تھا کہ اگر ممکن ہو تو وہ نہا کر بیٹھا کریں۔ تو یہ صحابہ کرام کی بھی سنت رہی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاک حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو محنت کرنے والا جب محنت سے فارغ ہو جائے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی محنت جو ہے ادا کر دی جائے۔ تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ محنت جو ہے اس میں عظمت ہے۔ اور دوسری حدیث میں خاص طور پر یہ بات جو ہے یہاں کی گئی ہے کہ بھئی محنت کر کے تھوڑی بہت کمائی کر لینا، اس بات سے بہتر ہے کہ آدمی اپنی حاجت روائی کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور پھر وہ آدمی جو ہے اس کا اپنا مزاج ہے، ممکن ہے کہ وہ اس کے سوال پہ اس کو کچھ دے دے یا پھر اس کو انکار کر دے۔ تو وہ شرمندگی جو ہے وہ ہمارا ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ منگن گیا تو مر گیا۔ تو دوستو، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آگے ہاتھ پھیلانے سے بچیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ جو ہے مانگنے والا ہاتھ ہے۔ تو دوستو، یہ جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، آج ہماری بدقسمتی ہے کہ طرح طرح سے ہمارے پاس مانگنے کے طریقے نکل آئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں بازار میں نکلا تو ایک آدمی موٹر سائیکل پہ اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ میرے پاس کھڑا ہوا، تو مجھے کہنے لگا جی کہ میرا تو کرایہ میں نے دینا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی موٹر سائیکل پہ اب نئے نئے انداز سے جو ہے وہ مانگنے کے طریقے، لیکن یہ نہیں کہ آدمی اپنی مزدوری کر لے، محنت کر لے اور اپنے کام کر کے نظام کو چلائے۔ اور اس وجہ سے نقصان یہ پھر ہوتا ہے کہ معاشرے میں بے راہ روی پھیلتی ہے، اور آدمی جب اس کی اپنی عزت جاتی رہے تو معاشرہ جس معاشرے میں اکثر لوگوں کی عزت کا ان کو خیال ہی نہ ہو، تو اس معاشرے کے لوگوں کو خریدنا، ان کے ضمیر کو جو ہے وہ کس طرح سے بھی استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم
دوسروں سے مانگنے. آج تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ریاست جو ہے اس کا کام یہ مانگنے پر ہے, کبھی IMF کے, کبھی ورلڈ بینک کے پاس, کبھی کہاں پہ, اور یہ قرضے لے کر ان کو ایسے اڑاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے, اور اس کے بعد ایک نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے, اور قرضوں کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. تو اگر ہم بحیثیت قوم کے یہ چیز اپنا لیں گے تو ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے ہماری نجات ہو سکتی ہے. وما علینا الا البلاغ.